مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک بکریاں چرانے والا روز کے معمول کے مطابق جنگل میں بکریاں چرانے جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ صبح اندھیرے میں صبح بکریاں لے کر گیا، اور چونکہ صبح اندھیرا تھا اور اس نے وہاں پر چمکنے والے بہت سارے پتھر دیکھے۔ اب وہ بڑا خوش ہوا، انجان تھا، پتہ تو تھا نہیں۔ ان سارے پتھروں کو اس نے اپنی جھولی میں ڈالا اور ایک میدان کے اندر آ کر بیٹھا، اور آس پاس درختوں کے اوپر مختلف قسم کے پرندے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے پاس ایک غلیل تھی۔ وہ اس غلیل میں بہت سارے پتھر چمکنے والے قریب رکھے ہوئے، اور اس کو وہ ڈالتا اور پرندہ اڑاتا۔ کبھی کوا اڑا رہا ہے، کبھی چڑیا اڑا رہا ہے، کبھی کوئی اور چیز اڑا رہا ہے۔ تو اڑاتے اڑاتے اس کو شام ہو گئی، اور شام کے وقت وہاں سے جوہر شناس سونار وہاں سے گزر رہا تھا۔ تو اس جوہری نے دیکھا کہ ایک آدمی کے پاس ایک چمکنے والا پتھر ہے، اور اس نے وہ غلیل کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ تو قبل اس کے کہ وہ اس غلیل کو چلا لے، چڑیا کو اڑائے، تو وہ جوہری سونار جوہر شناس اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ اے بے وقوف آدمی، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو اس سے چڑیاں اڑا رہا ہوں۔ کہا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تجھے اندازہ ہے یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ ایک چمکنے والا پتھر ہے۔ کہا بے وقوف نادان آدمی، یہ چمکنے والا پتھر نہیں، یہ قیمتی پتھر ہیرا لال ہے، جس کی قیمت آپ کے یہاں شہر والے سارے مل کر نہیں دے سکتے، جس کی قیمت صرف بادشاہ کے پاس ہوتی ہے۔ تو کیا کر رہا ہے بے وقوف آدمی؟ تو وہ بکریاں چرانے والا رونے لگا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس جوہر شناس نے کہا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ میں نے آپ کا بھلا کیا، آپ کا پتھر بچا لیا، آپ کو بھی نفع ہوگا۔ اس نے کہا کہ صبح سے لے کر اب تک میں سینکڑوں اس طرح کے پتھر غلیل میں ڈال کر مار چکا ہوں، کھو چکا ہوں۔ میں ان پتھروں کے لیے رو رہا ہوں کہ جو مجھے میرے پاس تھے، لیکن پہچان نہ ہونے کی وجہ سے، نہ پہچاننے کی وجہ سے میں نے ضائع کر دیا۔ تو دوستو، میں کچھ سبق آپ کو دینا چاہتا ہوں اس کہانی سے۔ پہلا سبق یہ دینا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے اس کی زندگی میں وہ قیمتی لال جو اسے ملے ہوئے تھے، ایک ایک کر کے اس نے کھو دیے، اسی طریقے سے یہ گھنٹے، یہ دن، یہ وقت اللہ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں، اور ہم بھی ان کو کھو رہے ہیں، ان کو ضائع کر رہے ہیں بیکار کاموں کے اندر، بیکار جگہوں میں، اور فضولیات میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ ہم تلاش کرتے ہیں آج اس دور میں جنید بغدادی کو، شبلی کو، کرخی کو، کرنی کو، رومی کو، آج ہم جامی کو تلاش کر رہے ہیں۔ آج ہم اس دور کے اندر شمس تبریز کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارے ضلع میں جانی پہچانی شخصیت، اگر ان کو ہم رومی سمجھ لیں تو کیا ہوگا؟ جانی پہچانی شخصیت ہو سکتا ہے وہ عند اللہ رومی ہو، جامی ہو، کرنی ہو سکتا ہے وہ بایزید بستامی ہو، لیکن ہم آج علماء کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، علماء کی قدر نہیں کر رہے اور ان کے علم سے استفادہ نہیں کر رہے ہیں۔
ہم کہتے ہیں ہمیں سب آتا ہے. کیا آتا ہے ہمیں؟ 2-4 ڈگوسلے آتے ہیں ہمیں. ادھر سے کوئی بات سن لی, ادھر سے کوئی بات سن لی, ضعیف باتیں ادھر ادھر سے سن لی, اور ایک چیز صرف پکڑ کر ہم بیٹھ گئے. کیا آتا ہے؟ کیا بھی ہم کتابوں میں کبھی گھسے ہیں؟ مسلمان کو تو اپنا ٹائم ضائع ہی نہیں کرنا چاہیے. وہ رات کو سوئے اور سونے سے پہلے اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائے کہ مجھے کل دین کا کون کون سا کام کرنا ہے, اور صبح دین کے اوپر چلتے ہوئے زندگی گزارے. آج ہمارے نوجوان موبائل رات کو ہاتھ میں ہوتا ہے اور دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں, اور صبح اٹھتے ہیں تو موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے. پورا دن موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں, کیا ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے؟ کیا صرف کلمہ پڑھیں اور آرام سے بیٹھ جائیں, بس یہی مسلمانیت ہے؟ نہیں بھائیو, اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے کام ہیں. نیٹ میں اپنا ٹائم ضائع نہ کرو, خدا کا واسطہ. میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, اپنی زندگیوں کو صحیح بناؤ, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو, سچ بولو, نماز پڑھو, نیکی کی طرف لوٹ آؤ, مسجدوں کو آباد کرو, گھروں کو قرآن سے منور کرو, اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرو. خدا کا واسطہ بد نظری سے اپنے آپ کو بچاؤ, بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاؤ. میرے بھائیوں, جب تک ہمارا کتاب سے, جب تک ہمارا قرآن سے, جب تک ہمارا سیرت سے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے, اللہ رب العزت سے, جب تک ہمارا علماء سے تعلق نہیں ہوگا, کبھی بھی ہم صراط مستقیم پر صحیح طریقے سے نہیں چل سکتے.